الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مقهورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صفحہ 397 اور آیت نمبر 28 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ یہاں سے. اس رکوع میں نے آپ کو جیسے اس دن بتایا تھا کہ وہ 15 اصول بیان ہوئے ہیں جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں اور جن کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ چل سکتا ہے. اور اسلامی حکومت اور نظام خلافت کا وہ منشور ہے. ان اصول میں سے 4 تو پہلے ذکر ہوئے ہیں، 5واں اور 6واں اصول آج ذکر ہوں گے. پہلے 2 اصول عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے. دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور خاص کر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس وقت ان کی طبیعت میں چچڑاپن آ جائے اور اگر وہ بے جا غصہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ کرے تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا ہے بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی. دوسرے اصول کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی. تفصیل کا موٹا خلاصہ سمجھ لیں. اور دل سے والدین کی خدمت کرنی، دل سے بڑی عاجزی کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کرنی کہ اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی. اللہ اکبر. یہ تو تھا دوسرا اصول. اور تیسرا اصول ہے، گزرا تھا تیسرا اصول، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. چوتھا اصول تھا کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ. غلط رسم و رواج میں، غلط جگہوں میں فضول خرچی کرتے ہوئے پیسہ مت خرچ کرو. فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اصول دیے تھے جو اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت ہو، اتفاق و اتحاد ہو، نظم و نسق ہو، وہ مضبوط ہوں. تو یہ 15 اصول میں سے 4 یہ ذکر ہوئے.
پانچواں اصول اور چھٹا یہ آج کی آیات میں، آج کے درس میں پانچواں اصول، وہ تیسرا اصول جو ہے اس کا دوسرا پہلو ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کا دوسرا جز ہے، وہ کیا تھا کہ رشتہ داروں کو، غریبوں محتاجوں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ اس کا دوسرا جز یا دوسرا پہلو کیا ہے کہ کبھی اگر پاس کچھ نہ ہو، انسان ایک حالت پہ نہیں، تو پھر بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کیا کرے، بڑی نرمی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے خود بڑی سخاوت عطا کی تھی۔ آپ کے پاس کوئی سائل آتا، پاس ہوتا تو دے دیتے، پاس نہ ہوتا تو بسا اوقات آپ کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے کہ اس صحابی سے میرے کھاتے میں لے لینا، وقت آئے گا میں ادا کر دوں گا۔ ایسا کون کر سکتا؟ اور یا پھر کہتے کہ فلانے دن فلانے وقت آنا۔ محروم کسی کو نہیں لوٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس نے کچھ مانگا، آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے عادت کے مطابق فرمایا کہ جاؤ فلانے سے میرے کھاتے میں لے لو۔ تو پاس حضرت عمر فاروق میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور انصاری صحابی بھی، تو وہ کہنے لگے حضرت عمر فاروق لوگ کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ دے دیتے ہیں، جب پاس نہیں ہے تو پھر اس قدر تکلف کیوں اٹھاتے کہ دوسرے سے لے لو میرے کھاتے میں؟ اس پہ رسول اللہ ناراض ہو گئے، کہا اس طرح مت کہو۔ دوسرے انصاری صحابی نے جب دیکھ کر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو وہ کہنے لگا، اللہ کے پیارے رسول، اس عرش والے کے بھروسے پر لے اور وہ اپنی رحمت سے آپ کو نوازے گا، رحمت سے آپ کو نوازے گا۔ اس پر رسول اللہ کی ناراضگی دور ہو گئی، آپ خوش ہو گئے۔ ایسے ہی مختلف مواقع پر اس بات کا مظاہرہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عام لوگوں کو بھی یہ اصول سمجھایا ہے۔ عام لوگوں کبھی اگر پاس ہو تو پھر دے دیا کرو، کیونکہ آپ کے مال میں جہاں زکوٰۃ فرضی حق ہے، اسی طرح اگر کوئی محتاج دیکھو تو پھر ان کی مدد کرنا واجب ہے، ایسا واجبی حق بھی ہے جیسا کہ عام حالات میں نفلی حق بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا محتاج آدمی نہ دیکھے تو عام طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نفلی حق ہے مال میں۔ اللہ نے عام مسلمانوں کو بھی اصول دے دیا کہ خرچ کیا کرو، لیکن اگر کہیں نہ ہو پاس اور کوئی سائل آ جائے، بالکل ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا، نہیں ہے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ معذرت کر لے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، آئے گا تو میں دے دوں گا، یا فلانے وقت میں دے دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی یہ اصول سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخاوت کی تعریف فرمائی، سخاوت کی، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو بات سمجھائی۔ پہلی بات کیا سمجھائی؟ پانچواں اصول کیا ہے؟ اگر سائل آ جائے، مانگنے والا، پاس کچھ نہ ہو تو کیا کر لو؟ بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو، یا دوسرا کوئی وقت اس کا وعدہ کر لو، فلانے وقت میں میرے پاس آئے گا تو پھر میں دے دوں گا، اور اب میرے پاس نہیں ہے۔ ڈانٹنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سائل کو یہ نامناسب بات ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس سے منع کیا ہے، وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بہرحال مانگنے والوں کو جھڑکو مت، جہاں تک سائل کا تعلق ہے تو اس کو جھڑکو مت۔ اللہ اکبر۔
یہاں بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تو پرانے پھٹے کپڑے پہنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے لیے اپیل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیل پر لوگوں نے کپڑے جمع کیے اور ان میں سے اس کے مناسب حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑے اس کو دے دی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے مزید اعلان فرمایا تو اس پہ وہ آدمی کھڑا ہوا, آپ نے 2 جوڑوں میں سے ایک وہ اس نے بھی دے دیے, آپ نے 2 جوڑوں میں سے ایک جوڑا اس نے بھی دے دیا. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ دیکھو اسی کے لیے تو میں اس کی اعانت کے لیے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ اسی میں سے ایک اٹھا کے دوسرا دے رہا ہے, پھر محتاجی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے. تو جیسے کہ آگے 6 اصول میں یہ بات بتائی گئی ہے. 6 اصول میں چلیں اس کی طرف چلتے ہیں. پہلے یہ 5 اصول پڑھ لیتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ, اور اگر آپ ان مانگنے والوں سے, محتاجوں سے, غریبوں سے اعراض کریں, یعنی آپ کے پاس نہ ہو اور نہ دینے کی وجہ سے آپ ان سے اعراض کریں, نہ دے سکیں, ابتغاء رحمت من ربک, اپنے رب کی طرف سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے گا, اپنے خزانوں سے مجھے دے دے گا, پھر میں دے دوں گا, یہ امید رکھتے ہوئے اور مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی امید میں آپ اعراض کر دیں, نہ دے سکیں. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو کہیں ان سے نرم بات کہنے, جس کی تفسیر ہو چکی. یہ تو 5 اصول ہو گیا. 6 اصول, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور مت بناؤ اپنے ہاتھ کو لٹکی ہوئی, جکڑا ہوا, اپنے ہاتھ کو جکڑا ہوا, لٹکا ہوا مت بناؤ, إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنی گردن کے ساتھ, گردن کے ساتھ ہاتھ کا لٹکا ہوا اور جکڑا ہوا مت بناؤ. کیا مطلب؟ بخل مت کرو, نہ بالکل بخل سے کام لینا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ اس کو پھیلاؤ, بالکل پھیلا دینا, ہاتھ کو پوری طرح پھیلاؤ بھی مت کہ جو کچھ ہو سارا لٹا دو, سارا دے دو. افراط اور تفریط دونوں نہیں. افراد حد درجہ سختی اور تفریط حد درجہ نرمی. اتنی ہی نرمی کرو اس پہ کہ سارا لٹا دو, اور نہ اتنی سختی کرو کہ خرچی نہ کرو. بخل بھی منع ہے اور سب کچھ لٹانا بھی منع ہے. یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے, عام لوگوں کے لیے. وجہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْرُورًا, کہ پھر آپ بیٹھ جائیں ملامت کیے ہوئے اور تھکے مان لیں, بے بس محتاج. مفسرین کہتے ہیں ملوم کا تعلق بخل سے ہے کہ پاس ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرو گے تو لوگ ملامت کریں گے, خاص کر غریب لوگ ملامت کریں گے. اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے غریبوں کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے, تو ملامت کیا جائے.